سبيل الدموع سبيل مريح. وہ کون سی دو برائیاں تھی جس کی وجہ سے ابلیس جو ہے وہ راندہ درگاہ ہوا؟ حسد اور تکبر. انسان سے حسد ہو گیا تھا نا اس کو. اور یہ بھی دیکھ لیجئے کہ سب سے پہلی دو برائیاں جو وجود میں آئیں یا جن کا ارتکاب ہوا دنیا انسانیت میں، وہ حسد اور تکبر تھی. کوئی انسان اس وقت تک صحیح معنوں میں عبادت گزار نہیں کہلا سکتا جب تک ان دو برائیوں سے چھٹکارا نہ کر لے. اور سب سے زیادہ مشکل انہی دو برائیوں کو اپنے سے نکالنا ہے، حسد اور تکبر. انسان کو یہ دونوں برائیاں بہت سے خیر سے محروم کر دیتی ہیں. حسد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کاش یہ چیز اس سے چھن جائے اور چھن کر مجھے مل جائے. کسی اچھی چیز کی خواہش کرنا بری بات نہیں ہے. جیسے ہم اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، ہم دعا مانگتے کہ رزق طیب ہمیں عطا کر، یہ تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر ہم یہ دعا کر رہے ہیں، یہ تمنا کریں کہ اللہ اس سے چھین لے اور مجھے عطا کر، تو یہ ناپسندیدہ. دوسرے کو دیکھ کر اس کو کچھ کرنے کا خیال آ جاتا ہے، لیکن وہ یہ تمنا نہیں کرتا کہ اس سے چھن جائے. جو ہی آپ نے نیگیٹو اس میں لے آئے اس کو اور یہ دعا کرنی شروع کر دی کہ اللہ اسے برباد کر، تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا. اور اسی طرح تکبر کیا ہے؟ تکبر دیکھ لیجئے کہ تکبر جو ہے یہ باب تفاعل ہے عربی میں، اور تفاعل میں تصنع پایا جاتا ہے کہ جو چیز ہے نہیں وہ ظاہر کرنا. ٹھیک ہے نا؟ تکبر میں آپ بڑے بن رہے ہیں، اصل میں ہے کوئی نہیں، اس لیے کہ اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے. کسی بھی چیز میں اگر آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں تو فوراً یاد کیجئے کہ آپ سے بڑا اس میں کون ہو سکتا ہے. مثلاً عمر، کوئی یہ سمجھے کہ میں سب سے بڑا ہوں تو آپ دیکھیں گے اس سے بڑا کوئی نہ کوئی عمر میں ضرور ہوگا. علم، قرآن کہتا ہے فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہوتا ہے. کسی کا علم بھی مکمل نہیں ہوتا، اور نہ کوئی اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ مجھ سے بڑا عالم تو کوئی ہے نہیں. یہ بھی علم کا بھی تکبر ہوتا ہے. عبادت، تو آپ دیکھیں کہ جب آپ کو عبادت کا ہونے لگے تو سوچیں کہ ہم سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت گزار تھے، کہ جو اپنی آدھی آدھی رات نماز میں کھڑے ہو کے گزار دیتے تھے. اسی طرح دولت کا تکبر اگر ہونے لگے تو آپ دیکھیں کہ قارون کے پاس بھی بہت دولت تھی. پھر اسی طرح کوئی بھی چیز، مثلاً کوئی اور چیز سوچ لیں، کوئی اور چیز سوچیں جس کا تکبر عموماً لوگوں کو. حسن، حضرت یوسف علیہ السلام جیسا حسن کسی کے پاس نہیں تھا، تو وہ تو تکبر میں نہیں مبتلا ہوئے. وہ تو آپ کو معلوم ہے سب کچھ پا کے بھی آخر میں کیا کہتے ہیں؟ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، تو ہی میرا دوست ہے دنیا اور آخرت میں، مجھے اسلام کی حالت میں موت دے اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا. کسی تکبر میں مبتلا نہیں، انہوں نے تو اپنے آپ کو نیک بھی نہیں سمجھا حسن کی بنا پر. تکبر کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا نقصان تکبر کا، انسان کے آگے بڑھنے کے راستے بند ہو جاتے ہیں. جب اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا تو پھر اب اور اس میں بڑائی کہاں سے آئے گی؟ آگے نہیں بڑھ سکتا. اسی طرح تکبر میں مبتلا شخص حق کو قبول نہیں کر سکتا، حق کی قبولیت سے محروم رہ جاتا ہے. ابلیسی صفت ہے، شیطانی صفت ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ صحیح بات کوئی دوسرا کہہ رہا ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، چونکہ یہ کہہ رہا ہے اس لیے یہ بات میں نہیں مان رہی. یہ بھی تکبر ہوتا ہے. تکبر میرے خیال میں حقیقت میں ہے ہی یہ کہ شدید احساس کمتری میں انسان مبتلا ہوتا ہے تو وہ فوراً کس میں بدل جاتا ہے؟ احساس برتری میں. شیطان کے ساتھ بھی تو یہی ہوا تھا نا، کمپلیکس اس کو ہو گیا تھا اور احساس کمتری ہو گئی تھی کہ میرے سے بڑی چیز جس کو مجھے سجدہ کرنا ہے، اور اس کا ریاکشن کیا ہوا کہ وہ تکبر میں مبتلا ہو گیا. تو یہ یاد رکھیے، بہت کام کی بات ہے کہ جو شخص تکبر کرتا ہے دراصل وہ احساس کمتری میں مبتلا ہوتا ہے، اور اس کو چھپانے کے لیے وہ اس کا سہارا لیتا ہے، ایک مصنوعی بڑے پن کا. اس لیے کہ جو حقیقت میں بڑا ہوتا ہے کسی بھی اعتبار سے، اس کو بڑا بننے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، اس میں خود بخود عاجزی پیدا ہونے لگتی ہے. اب ایک وزنی چیز ہے، وزنی چیز، کوئی بھی وزنی چیز تو خود بخود جھک رہی ہوگی. اسی طرح جو کھوکھلا ہوتا ہے، جس کے اندر کوئی چیز نہیں ہوتی، پھر وہ بزور بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے. جتنی بڑائی انسان کے اندر آئے گی، حقیقی بڑائی، اتنی عاجزی، جھکاؤ نیچے ہوتا جائے گا.
تکبر سرکشی کو بھی جنم دیتا ہے نا. سرکشی کیا ہوتی؟ حدود کو پار کرنا. ابلیس کو سزا ملی تھی ایک سجدے کے انکار پر، اور اس نے یہ سجدے کا انکار کیا تھا کس سے؟ انسان کے سجدے سے. تو وہ حالانکہ مخلوق تھا، مخلوق کو سجدہ کرنے کے انکار پر اگر اللہ تعالی کی ناراضگی مول لی اس نے، تو جو لوگ خالق کو سجدہ نہیں کرتے پھر ان کے ساتھ کیا کیا جانا چاہیے؟ ان کی سزا پھر ہونی چاہیے یا نہیں؟ آخری پارے میں آپ پڑھیں گے کہ جہنم میں لے جانے والی چیزوں میں ایک بڑی چیز جس کا بار بار ذکر آتا ہے وہ نماز کا نہ پڑھنا ہے، نماز سے انکار. اور سر نہ جھکانا، زمین پر سر نہ لگانا، یہ بھی تو ایک تکبر ہی کی علامت ہے نا. پھر سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحبي